کڑکتی گرمی میں یہ شخص مصر کے بازار میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس کی تلاشی بے حد نرالی تھی۔ اسے کوئی کھانے پینے کی چیز یا خریداری سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ تو اپنی بیوی کے لیے خوشیاں خریدنے کے لیے اس بازار میں آیا تھا۔ اس کی بیوی جو دن رات غم سے نڈھال رہتی تھی اور جس کے جینے کی امنگ تھی ختم ہو چلی تھی، وہ بس اسی کو خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بازار میں آیا تھا۔ اس کی جیب میں رقم موجود تھی جو اس نے بڑی ہی جوڑ توڑ کے بعد جمع کر کے رکھی تھی۔ اس رقم سے آج جو کچھ وہ خریدنے والا تھا اس سے اس کی زندگی بدل جانے والی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آنے والے وقت میں اس کی محبوب بیوی کے چہرے پر آنسوؤں کی بجائے خوشیاں نظر آیا کریں گی۔ جلدی اس کی تلاش ختم ہو گئی۔ مصر کے اس انوکھے بازار میں اسے اپنی مطلوب نظر مل گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا جس کے گالوں کی سرخی دور سے ہی نظر آتی تھی، لیکن وہ بے حد سہما ہوا کھڑا تھا کیونکہ اس کا مالک اس کی بولی لگانے کے لیے بےتاب تھا، اور ہر آیا گیا شخص اسے ٹٹول ٹٹول کر دیکھتا تھا کہ آیا یہ خریدنے کے لائق ہے کہ نہیں۔ اس شخص نے جب اس معصوم بچے کی جانب دیکھا تو اس کے دل سے آواز آئی، بس یہی تو ہے وہ جس چیز کی گھر میں کمی تھی۔ اس شخص نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر بچے کے مالک سے اس کا سودا کر لیا۔ مالک کو کیا چاہیے تھا؟ اسے اچھی رقم میں بچہ فروخت کرنا نصیب ہو رہا تھا، چنانچہ اس نے تاخیر نہیں کی اور ایک موٹی رقم کے بدلے میں اس خوبصورت بچے کو اس شخص کے حوالے کر دیا۔ مصر کا یہ بازار انسانوں کا بازار تھا، جہاں انسان بکتے تھے غلاموں کے روپ میں، کنیزوں کے روپ میں، جس طرح کے انسان کو چاہے رقم کے عوض خریدا جا سکتا تھا۔ اس شخص نے بھی اپنی مرضی کا انسان خرید لیا، ایک ننھا سا بچہ جس کی عمر بمشکل 5 سال تھی، شکل و صورت میں بے حد خوبصورت تھا اور اداؤں میں بے حد معصوم۔ یہ اس شخص کے ساتھ خاموشی سے چلنے لگا۔ اس شخص نے بھی بچے کی انگلی تھامی اور اپنے گھر کی راہ لی۔ اس کے دل میں خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی کہ اس معصوم بچے کے آنے سے اس کا گھر خوشیوں سے معمور ہو جائے گا۔ جو ہی اس نے اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، بچے نے اس سے پوچھا، اے میرے آقا، یہ گھر کس کا ہے؟ اس شخص نے مسکرا کر اس بچے کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہارا آقا نہیں بلکہ میں تمہارا والد ہوں۔ آج سے یہ گھر تمہارا ہے اور میں تمہیں اپنے گھر میں اپنی اولاد بنا کر لایا ہوں۔ اس شخص کی نظر اندر سے باہر کی جانب آنے والی اس حسین لڑکی کی جانب پڑی۔ اس کے چہرے پر ایسی اداسی تھی جیسے دنیا میں اس کے لیے خوشی کا کوئی وجود ہی نہیں۔ یہ بے حد حسین لڑکی کون تھی اور اس کی اداسی کی وجہ کیا تھی؟ یہ چند ہی لمحوں میں پتہ چلنے والا تھا۔ وہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ آج اس کا شوہر بازار سے اس کے لیے کیا لے کر آیا ہے، وہ چیز جس کے لیے سالوں سے وہ تڑپ رہی تھی، وہ خوشی جس کے پورا کرنے کے لیے وہ دن رات اپنے رب کے حضور دعائیں مانگا کرتی تھی، لیکن اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ ایسی خوشی جو کسی بھی عورت کو مکمل کر سکتی ہے، اولاد کی خوشی۔ وہ جانتی تھی کہ بے اولادی کا دکھ اسے اندر ہی اندر کھا رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ وہ اپنے رب سے دن رات دعائیں مانگتی تھی کہ اس کا رب اسے اولاد جیسی نعمت عطا کر دے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ ایک کے بعد ایک آزمائش نے اسے اولاد جیسی نعمت کے حصول سے محروم رکھا تھا۔ اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر اس کے نصیب میں اولاد جیسی خوشی کیوں نہیں ہے، لیکن آج جو کچھ اس کے شوہر نے اس کے لیے کیا تھا، اس کے بعد اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آنے والی تھیں۔ یہی تو خیال تھا اس کے شوہر کا، جو اس کے لیے مصر کے بازار سے ایک بچہ خرید کے لایا تھا۔ جو ہی اس لڑکی کی نظر بچے پر پڑی، اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے شوہر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس سے کہا، آج ہماری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ تمہیں اولاد کی خواہش تھی، اگر اللہ نے تمہیں اپنی اولاد نہیں دی تو کوئی بات نہیں۔ یہ بے اولاد بچہ مصر کے بازار میں اپنی قسمت کھلنے کا منتظر تھا۔ میں اسے تمہارے لیے لے آیا ہوں۔ آج سے یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اب تم اسے اپنی اولاد کی طرح پالو اور خدا سے بے اولادی کا شکوہ کرنا ختم کرو۔ لڑکی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر یک لخت ایسی مسرت ابھری تھی جیسے اس نے دنیا کی ہر چیز پالی ہو۔ بچے کو اپنے آغوش میں لے کر وہ اسے بے تحاشا پیار کرنے لگی۔ وہ دونوں اپنی اولاد کو پا کر بے حد خوش تھے۔ بچہ بھی اپنے نئے گھر میں آ کر اور اپنے نئے والدین سے اپنے لیے محبت دے کر بے حد خوش تھا۔ اس گھرانے کو پتہ نہیں تھا کہ بہت جلد ان کے اوپر ایک ایسی آفت آنے والی تھی جن سے ان کا گھر آندھیوں کی زد میں آنے والا تھا۔ ان کے چھوٹے سے گھر کے پیچھے ایک خوبصورت محل کے اونچے اونچے مینار نظر آ رہے تھے۔ یہ محل سلطان کا محل تھا اور یہ لڑکی ان کے محل کی کنیز خاص تھی۔ اس کا شوہر بھی محل کے اندر ہی کام کرتا تھا، لیکن جو کنیز کا رتبہ تھا وہ اس کے شوہر کا رتبہ نہیں تھا۔ اس کنیز کی سلطان اور اس کے محل کے اندر ایک خاص حیثیت تھی۔ سلطان اسے بے حد پسند فرماتے تھے کیونکہ وہ ایک قابل اور ذہین لڑکی تھی
لیکن اس کے دل کی دنیا اب تک ویران تھی۔ آج اپنی اولاد پا کر اسے محسوس ہوا کہ وہ مکمل ہو گئی ہے اور آج اسے ہر خوشی میسر آ گئی ہے۔ وہ اپنی اس خوشی کو سلطان کو بتانے کے لیے بے قرار تھی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ سلطان اپنے دربار میں فریادیوں کی فریاد سن رہے تھے۔ موسم کی گرمی بھی سلطان پون کے فرض کی ادائیگی سے محروم نہیں رکھتی تھی۔ جو ہی آخری فریادی محل سے اپنی مصیبت حل کروا کر نکلا، سلطان نے دیکھا ایک پریشان حال شخص محل کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ سلطان چونک گئے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے چند ہی دن پہلے ایک بچہ لا کر اپنی بیوی کو دیا تھا۔ ان کی بیوی سلطان کی کنیز خاص تھی اور اس نے بڑی ہی خوشی سے یہ خبر آ کر سلطان کو بتائی تھی۔ ان کی اس خوشی نے سلطان کو بھی بے حد مطمئن کر دیا تھا کہ یہ گھرانہ آخرکار مکمل ہوا اور انہیں اولاد جیسی نعمت میسر آ گئی۔ لیکن آج کنیز کے شوہر کو محل میں پریشان حال اور چہرے پر آنسو کی لکیروں کے ساتھ داخل ہوتے دیکھ کر سلطان یکلخت چونک گئے تھے۔ آخر اب کیا وجہ تھی کہ اولاد جیسی نعمت کا میسر آنے کے باوجود یہ شخص ایسا دکھی نظر آتا تھا؟ جو ہی یہ شخص سلطان کے قریب آیا، سلطان نے اسے پوچھا، کیا بات ہے؟ آخر تم اتنے غمگین کیوں نظر آتے ہو؟ اب تو خدا نے تمہاری پکار سن لی اور تمہیں اولاد جیسی نعمت سے بھی نواز دیا ہے۔ چاہے وہ بچہ تمہارا اپنا نہیں، تم لوگوں نے گود لیا ہے، لیکن تم لوگ ایک گھرانے کی طرح مکمل تو ہو گئے ہو۔ پھر مجھے تمہارے چہرے پر یہ رنج اور یہ غم کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ سننا تھا کہ یہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا۔ اس کا رونا سن کر تو سلطان ششدر ہی رہ گئے۔ بھلا ایک جوان آدمی اس طرح کیسے رو سکتا ہے، وہ بھی چھوٹی سی بات پر؟ کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ آخر کوئی تو ایسی وجہ ہوگی جس نے اس شخص کو اس طرح رونے پر مجبور کر دیا۔ سلطان نے اسے دوبارہ اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے اپنے آنسو پر قابو پانا شروع کیا۔ ہچکیوں کے درمیان اس نے اپنی کہانی سلطان کو سنائی اور جو کچھ اس نے سلطان کو بتایا، سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اس کی بیوی سے واقف تھے اور اولاد کے لیے اس کی طلب اور خواہش سے بھی واقف تھے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ اس شخص نے مصر کے بازار سے ایک لے پالک بچہ لے کر اپنی بیوی کے حوالے کر دیا تھا، لیکن اب اس کی بیوی اس بچے کے ساتھ کیا کر رہی تھی، یہ جان کر سلطان کے حواس سے اڑ گئے۔ ایک ماں اپنے ستیلے بچے کی محبت میں اس حد تک جا سکتی ہے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے گھر کی اندرونی کہانی جان کر تو سلطان خود بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کو کیا تسلی دے جس کے بہتے آنسو ثابت کر رہے تھے کہ وہ اپنے گھر کے حالات سے بے حد پریشان ہے۔ اس شخص نے سلطان کو بتایا، اے میرے سلطان، میری بیوی سے میں بے حد محبت کرتا ہوں، اسے بچے کی بے حد خواہش تھی۔ ہم نے کئی بار کوشش اور ہر بار ہی یا تو حمل ہوتا نہیں تھا یا پھر ہو کر ضائع ہو جاتا تھا۔ اس چیز نے میری بیوی کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔ وہ ہر وقت بس اولاد کی ہی خواہش کرنے لگی۔ میری بد نصیب ماں بھی میری خوشیاں دیکھنے کے لیے بے قرار تھی، لیکن اس نے کبھی میری بیوی کو تانا نہیں مارا، ہمیشہ اس کی دلجوئی ہی کی۔ لیکن میری بیوی یہ سمجھتی تھی کہ اگر اس کی اولاد نہیں ہوئی تو اسے دنیا کی کوئی چیز خوش نہیں کر سکتی۔ اس لیے آپ کے سامنے ہی میں نے ایک بچہ خرید کے لا کے اس کو دیا۔ اس بچے کے آنے سے ہمارے گھر میں اتنی رونق اور خوشیاں آ گئیں کہ مجھے افسوس ہونے لگا کہ کاش میں پہلے ہی یہ بچہ گھر لے آتا۔ اس کی معصوم صورت نے میری بیوی کو بھی اس کے سارے غم بھلا دیے۔ اب جب دیکھو میری بیوی بس اسی بچے کی جانب متوجہ رہتی ہے، اس سے بے حد پیار کرتی ہے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر اس بچے کے آنے کے بعد میری بیوی مجھ سے ازدواجی تعلق قائم کیوں نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ دن رات مجھے ذہنی طور پر چرکے لگاتی رہتی ہے اور میں نفسیاتی مریض بنتا جا رہا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ اے سلطان، میری مشکل کا حل نکالیے۔ اس بچے کو گھر لا کر تو میں اپنی بیوی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہوں۔ سلطان تو یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے تھے کہ آخر ایک بچے کے آنے سے بیوی کا اپنے شوہر سے دل اچاٹ کیسے ہو سکتا ہے، اور بیوی بھی وہ جو ان کی کنیز تھی۔ انہیں یاد آیا کہ وہ کس قدر خوشی سے محل کے کام کاج کرتی پھرتی ہے۔ اس کے چہرے سے تو خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی، تو پھر کیوں وہ اپنا گھر اجاڑنے کے درپیش تھی؟ کیوں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں رکھنا چاہتی تھی؟ اور اس کا ذمہ دار یہ شخص اس معصوم بچے کو ٹھہرا رہا تھا۔ اس معاملے نے سلطان کو بے حد پریشان کر دیا۔ ایک گھر بربادی کی دہلیز پر تھا، اسے اب صرف سلطان ہی بچا سکتے تھے۔ اس لیے سلطان نے فیصلہ کر لیا کہ فوراً ہی انہیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ شخص سلطان سے اجازت لے کر چلا گیا تو سلطان گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ آخرکار سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کنیز کے گھر جا کر اس سے ملاقات کریں گے۔ آخرکار سلطان سے صبر نہ ہوا اور اسی دوپہر کو جب گرمی کی شدت کچھ کم ہو گئی تو سلطان نے طے کیا کہ وہ اس کنیز کے گھر جائیں گے۔ چنانچہ سلطان اس کنیز کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ محل کی اکثر کنیزیں جو شادی شدہ اور بال بچے دار تھیں، انہیں محل کے ساتھ ہی رہائش دی گئی تھی۔
ایسی ایک رہائش گاہ میں یہ کنیز اور اس کا گھرانہ رہتا تھا۔ سلطان کو اس کا گھر تلاش کرنے میں زیادہ دقت نہ ہوئی۔ جو ہی سلطان نے دروازے پر دستک دی، ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھول دیا۔ سلطان کو سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ بوڑھی عورت اس کنیز کی ساس لگتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے جب سلطان کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا تو ہکا بکا کھڑی رہ گئی کہ سلطان کا ان کے گھر کیوں آیا ہے۔ اسے تو فکر پڑ گئی کہ کہیں ان سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، جس غلطی کی پاداش میں آج سلطان انہیں گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر تک آ گیا ہے۔ اس عورت کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر سلطان کو اچانک سے احساس ہوا کہ انہیں اس طرح ان کے گھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ کنیز کی ساس کو سلطان کو اپنے گھر دروازے پر دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا ہے، اور وہ اس لیے پریشان ہے کیونکہ سلطنت کا سلطان خود چل کر ان کے دروازے پر آ گیا ہے۔ اور عورت اس قدر حیران و پریشان تھی کہ اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، نہ ہی وہ سلطان کو اندر آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ اس کے اس ششو پنچ کو دیکھتے ہوئے سلطان نے خود اس سے کہا، اے عورت، میں آپ سے آپ کے سمیر قدے پر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ میں آپ سے چند باتوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا، اور میں صرف سلطنت کا سلطان ہونے کی حیثیت سے آپ کے گھر کے مسائل پر بات کرنے آیا ہوں۔ اس عورت نے جب یہ سنا تو تب اس کے چہرے کی ہوائیاں قابو میں آئیں۔ وہ اب بھی ایسے ہی حواس باختہ کھڑی تھی۔ بہرحال اس نے سلطان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ سلطان گھر کے اندر داخل ہوئے، جو بالکل صاف ستھرا اور چمک رہا تھا۔ یقیناً کنیز اپنے گھر کا بھی ویسے ہی خیال رکھتی تھی جیسے کہ محل کا۔ سلطان نے کنیز کی ساس سے پوچھا، اے خاتون، آپ کی بہو کہاں ہے؟ آپ انہیں بلائیے، میں ان سے اور آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھر میں کس طرح رہتے ہیں۔ سلطان کی یہ بات سن کر اس عورت کو تھوڑا سا سکون محسوس ہوا کہ سلطان نے گرفتار کرنے نہیں بلکہ ان کے گھر کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس عورت نے سلطان کو بیٹھنے کی دعوت دی اور کہنے لگی، میں ابھی اپنی بہو کو بلا کر لاتی ہوں، وہ اپنی خوابگاہ میں اپنے لیے پالک بیٹے کے ساتھ ہے۔ اچانک سلطان چونک گئے۔ انہیں اس عورت کے لہجے میں ایک عجیب سی نفرت محسوس ہوئی تھی۔ یہ نفرت کنیز کے لیے تھی یا اس کے بیٹے کے لیے، یہ بات سلطان کو ہضم نہ ہوئی۔ اسی لیے سلطان نے سوچا کہ انہیں اس عورت سے کنیز کے متعلق کچھ اور باتیں کرنی چاہیے۔ آخر کو یہ اس کی ساس تھی، جو کچھ اس گھر میں ہو رہا تھا اس کی ساس کو ضرور معلوم ہوگا۔ اس لیے سلطان نے ان سے کہا کہ آپ تشریف رکھیے، میں آپ سے پہلے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عورت چاروں ناچار سلطان کے سامنے رکھی ہوئی نشست پر بیٹھ گئی۔ ایسا لگتا تھا ابھی اٹھ کر بھاگ جائے گی۔ اس کے چہرے پر شدید بیزاری تھی۔ سلطان نے اس عورت سے اس کی بہو کے متعلق کچھ سوالات کیے، جن کے جوابات میں یہ عورت پھٹی تو پڑی۔ ایسے شروع ہوئی کہ سلطان کو اس کو روکنا مشکل ہو گیا۔ کہنے لگی، اے سلطان، جب سے یہ عورت بیاہ کر میرے گھر میں آئی ہے، میری اور میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ اس نے ہمیں کوئی خوشی نہیں دی، یہاں تک کہ میرے بیٹے کو اس نے اولاد جیسی نعمت سے بھی محروم رکھا ہے۔ اب نہ جانے کس کا بچہ اٹھا کر پال رہی ہے۔ اس بچے کے ساتھ بھی اتنی شدت سے پیار کرتی ہے کہ ہم سب حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر یہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ اس کی انوکھی حرکتوں نے تو ہم سب کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ میرا بیٹا دن رات نفسیاتی مریض بنتا جا رہا ہے۔ آئے روز گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، صرف اور صرف میری بہو کی وجہ سے۔ یہ عورت اس لائق نہیں کہ اسے گھر میں رکھا جائے۔ ساس کے لہجے میں بہو کے لیے بے حد اشتعال انگیز جذبات تھے۔ سلطان نے پہچان لیا کہ یہ ایک روایتی ساس ہے جو اپنی بہو سے خوش نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کی بہو اپنے بطن سے اولاد پیدا کر کے نہ دے سکی۔ اب تو وہ بالکل ہی ایک اچھی بہو کہلانے کے لائق نہیں تھی، ایسا یہ ساس سمجھتی تھی۔ سلطان نے سوچا اس عورت سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہیں بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ اس قدر لائق فائز کنیز کس قدر ناقدر لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن ابھی سلطان کا کام مکمل نہیں ہوا تھا۔ وہ جو کچھ کرنے آئے تھے وہ ابھی باقی تھا۔ اس لیے سلطان نے سوچا کہ اس عورت کو یہاں سے بھیجا جائے۔ وہ صرف اور صرف کنیز سے بات کرنا چاہتے تھے۔ سلطان نے اس عورت سے کنیز سے ملنے کی اجازت مانگی۔ ساس نے بے پرواہ انداز میں سلطان سے کہا، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ جس سے چاہے ملیں۔ آپ سلطنت کے سلطان ہیں اور وہ آپ کے محل میں کام کرتی ہے۔ میں تو ویسے ہی اس کی جانب سے تنگ آ چکی ہوں۔ وہ اپنی خوابگاہ میں ہے، آپ چاہیں تو وہی جا کر اسے ملیں، یا میں اسے یہاں بلا لاتی ہوں۔ سلطان نے بہتر سمجھا کہ وہ کنیز سے اس کی خواب میں جا کر ہی مل لیں، کیونکہ ساس نے جس طرح اس کا ذکر کیا تھا، یقیناً اس کے یہاں آنے پر بھی اس کو جلی کٹی ہی سناتی رہتی، اور بیچاری کنیز اپنے دل کی بات سلطان کو نہ بتا پاتی۔ اس لیے سلطان نے ساس سے اجازت لی اور اٹھ کر کنیز کے کمرے کی جانب چل دی۔ ساس نے کہا تھا کہ کنیز اپنے کمرے میں موجود ہے۔
لیکن سلطان کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر جب اندر جھانکا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ سلطان نے ایک دو بار آواز دی لیکن ان کی کنیز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چنانچہ سلطان اندر داخل ہو گئے، یہ جاننے کے لیے کہ آخر ایک ماں اپنے بچے کو لے کر کہاں ہے، جس سے ملنے کے لیے وہ یہاں تشریف لائے تھے۔ لیکن کمرے میں نہ ماں تھی نہ بچہ۔ اچانک سلطان کا ہاتھ لگنے سے ایک میز کے اوپر رکھا گلدان لڑک گیا۔ سلطان نے نیچے جھک کر اس گلدان کو اٹھانا چاہا لیکن سلطان جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے۔ اس گلدان سے نکلنے والے اس سیاہ رنگ کی چیز نے سلطان کو ششدر کر کے رکھ دیا۔ انہیں فوراً سے سمجھ آ گئی کہ آخر اس گھر میں تباہی کی وجہ کیا ہے۔ اس سیاہ چیز کی اس گلدان میں موجودگی کسی اور ہی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ یہاں پتہ کیا کرنے آئے تھے اور یہ کیا حقیقت ان کے سامنے آ گئی تھی۔ ابھی وہ اس گلدان سے نکلنے والی چیز کو دیکھ ہی رہے تھے کہ انہیں آہٹ سنائی دی ہے۔ کنیز کی خوابگاہ کا ایک اور دروازہ باہر باغ کی جانب کھلتا تھا۔ اس باغ میں انہیں کنیز اپنے بیٹے کے ساتھ دکھائی دی۔ اس نے شدت سے اسے اپنے ساتھ بھینچ رکھا تھا اور بار بار پیار کر رہی تھی۔ سلطان نے جب یہ منظر دیکھا تو کھٹک گئے۔ تھوڑا سا غور کرنے پر ہی سلطان کے سامنے ساری حقیقت واضح ہو گئی، اور جو کچھ سلطان کو نظر آیا انہیں یقین آیا کہ چھوٹے سے اس گھر میں رازوں کی کیسی دنیا آباد ہے۔ بظاہر ایک کمگو نظر آنے والی اس کنیز نے کیا کچھ اپنے دل میں چھپا رکھا ہے اور اپنے شوہر اور ساس کو کیسا دھوکہ دے رہی ہے۔ یکا یک سلطان کو یاد آیا کہ کنیز کے شوہر نے سلطان سے کہا تھا کہ جب سے یہ بچہ ہماری زندگی میں آیا ہے میری بیوی نے مجھ سے ازدواجی تعلق میں لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے خود سے دور ہو جانے پر بے حد پریشان تھا۔ اس کی وجہ سلطان کے عین سامنے تھی لیکن وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا خود پر بڑی ہی مشکل سے قابو پاتے ہوئے سلطان خاموشی سے پیچھے ہٹتے چلے گئے اور اپنے محل کی راہ لی۔ کنیز اس بچے کے ساتھ مگن اس بات سے مکمل انجان تھی کہ سلطان اس کے راز کو پہچان چکا ہے۔ محل میں پہنچتے ہی سلطان بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگ گئے۔ انہیں وہ گلدان سے نکلے جانے والی سیاہ چیز یاد آئی جسے انہوں نے چپکے سے اٹھا کر اپنی قمیض کی جیب میں ڈال دیا تھا۔ سلطان نے وہ سیاہ چیز اپنی جیب سے نکالی اور دیکھنے لگے۔ وہ کری صورت چیز تھی۔ اگر سلطان ایک عقل مند انسان نہ ہوتے تو کبھی بھی اسے نہ پہچان پاتے، لیکن ایک نظر دیکھنے میں ہی سلطان جیسے زیرک انسان نے پہچان لیا تھا کہ یہ سیاہ چیز کیا ہے۔ لیکن یہ اس بے اولاد اور بانجھ عورت کے گھر میں کیا کرے؟ یہ وہ سوال تھے جن کے جوابات سلطان کے لیے جاننا بے حد ضروری تھے۔ انہیں اس مظلوم شوہر کی فریاد بھی یاد تھی جس نے ان سے مدد طلب کی تھی، اور اس کی مدد کرنا سلطان کے لیے بے حد ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان نے سیاہ چیز کو واپس اپنی جیب میں ڈالا اور ایک فیصلہ کر لیا۔ اب انہیں جلدی اس پر عمل درآمد کرنا تھا۔ اگلے دن سلطان نے اپنے محل میں اس کنیز کے شوہر کو بلا لیا۔ وہی شخص جو روتا ہوا سلطان کے پاس آیا تھا اور اس نے اپنی بیوی کی شکایت کی تھی۔ اس شخص کے چہرے پر ابھی تک ویسے ہی رنجیدگی تھی اور وہ حیران بھی تھا کہ سلطان نے آخر اس کی بیوی کو بلا کر باز پرس کرنے کی بجائے اسے ہی کیوں بلایا ہے۔ سلطان نے جب اس کے متجسس دیکھا تو اسے بیٹھنے کو کہا اور اس سے پوچھا، اے شخص بتاؤ تمہارے گھر کے حالات اب کیسے؟ پہلی بار میں تم نے مجھے جو بات بتائی تھی مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے دوبارہ سے ساری تفصیلات بتاؤ۔ اس شخص کو تھوڑی سی حیرانی تو ہوئی کہ سلطان تو پہلی بار میں ہی ہر معاملے کو جان لیتے ہیں، تو پھر اس کی بات کو انہوں نے توجہ سے کیوں نہیں سنا؟ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سلطان جو حقیقت جان چکے تھے اس کے بعد اس ساری تفصیلات کا دوسرے نظریے سے دیکھا جانا ضروری تھا۔ خیر یہ جانے بغیر اس شخص نے سلطان کو بتایا کہ اس کی بیوی ابھی تک اس سے ازدواجی تعلق کے لیے رضامند نہیں اور نہ ہی وہ اس سے قربت کا اظہار کرتی ہے۔ بس وہ ہر وقت اپنے ستیلے بیٹے کے ساتھ پیار اور محبت جتاتی رہتی ہے، اسے چومتی رہتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کی عاشق ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کی زندگی میں اپنے ستیلے بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ سلطان نے جب یہ سنا تو اس سے کہا کہ ہاں میں تمہاری بات سمجھ چکا ہوں، مگر مجھے یہ بات بتاؤ کہ تمہاری ماں اور تمہاری بیوی کا آپس میں کیسا تعلق ہے؟ یہ سننا تھا کہ مرد کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی اور اس نے کہا کہ اے سلطان ان دونوں کا آپس میں ویسا ہی تعلق جیسا کہ روایتی ساس اور بہو کا ہوتا ہے، دونوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ میں نے اس خوبصورت لڑکی سے اپنی پسند کی شادی کی تھی، یہ کنیز مجھے آپ کے محل میں لکھی تھی، بے حد حسین اور قابل، اور جب میں نے اپنی ماں سے اس کی شادی کرنے کی ضد کی تو انہوں نے بالکل بھی گوارا نہیں تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ انہوں نے میرے لیے کسی اور لڑکی کو پسند کر رکھا تھا، مگر میری ضد کے آگے وہ ہار مان گئی اور انہوں نے میری شادی اس لڑکی سے کر دی، لیکن کبھی بھی دل سے اس کو اپنی بہو تسلیم نہیں کیا۔
شروع میں میری بیوی بھی کوشش کرتی تھی کہ وہ میری ماں کے دل میں اپنی جگہ بنا لے، لیکن مسلسل حمل کے ضائع ہونے اور اولاد نہ پیدا ہونے کی وجہ سے وہ بھی بیزار ہوتی چلی گئی، اور اس نے اب یہ کوشش ہی چھوڑ دی ہے کہ وہ میری ماں کے دل میں جگہ بنا لے۔ اس مرد کے جواب میں ایسی کوئی خاص بات تھی جس نے سلطان کو ان کی پریشانی کا آدھا جواب دے دیا۔ وہ جان گئے اصل کہانی کیا ہے، بس انہیں اس کہانی کا باقی کا حصہ معلوم کرنا تھا۔ انہوں نے اس آدمی کو باعزت و احترام رخصت کیا اور اسے بہت تسلی دی کہ جلدی وہ اس کے مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ آدمی بڑی امید لے کر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر سلطان نے وعدہ کیا ہے تو وہ اسے ضرور پورا کریں گے، لیکن وہ اس چیز پر حیران تھا کہ سلطان نے اس کی ماں اور بیوی کے آپس کے تعلق کے بارے میں کیوں پوچھا ہے، اور اس کے دماغ میں کوئی عجیب سی چیز کھٹک رہی تھی، لیکن وہ سلطان سے سوال نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے چپ چاپ محل سے چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی سلطان نے اپنا گھوڑا لیا اور نکل کھڑے ہوئے۔ اب انہیں اپنے باقی کے سوالوں کے جوابات چاہیے تھے جس کے لیے وہ بےتاب تھے۔ شدید گرمی میں بھی ان کے ماتھے پر شکن بھی نہ آئی۔ جب انہوں نے محل سے باہر قدم رکھا، ان کا رخ مصر کے قدیم بازار کی جانب تھا، وہ بازار جہاں بکاؤ مال کی کوئی غیر جاندار چیز نہیں بلکہ انسان ہوا کرتے تھے۔ مصر کا انسانی بازار۔ اس بازار میں پہنچتے ہی سلطان نے اس آدمی کے بارے میں معلومات شروع کر دی جس نے کنیز کے شوہر کو بچہ فروخت کیا تھا۔ وہ آدمی آج بازار میں موجود نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ پہلا اور آخری غلام فروخت کرنے کے لیے لایا تھا اور اس کے بعد کبھی اس منڈی نہیں آیا۔ سلطان نے اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور سیدھا اس کے گھر جا پہنچا۔ اس کے گھر کے باہر سلطان نے کچھ دیر انتظار کیا۔ جلدی یہ شخص اپنے گھر سے باہر نکل کر کسی کام سے جانے لگا۔ سلطان کیونکہ بدلے ہوئے بھیس میں تھے، ان کے پہچانے جانے کا کوئی ڈر نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ شخص بڑا ہی ہوشیار معلوم ہوتا تھا۔ اسے جلدی اندازہ ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا، لیکن سلطان بھی خوب کاریگر تھے، موقع دیکھتے ہی چھپ جاتے۔ آخر ایک موڑ کے قریب جو ہی سلطان سامنے آئے، اس شخص نے اچھل کر سلطان کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کی اس حرکت پر سلطان ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے جان لیا کہ یہ شخص کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ انتہائی گھاک انسان ہے جس نے فوراً سے اپنا پیچھے کرنے والے کو پہچان لیا تھا۔ اس شخص نے سلطان کا گریبان پکڑ کر پوچھا، کون ہے تو اور میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ اگر نہیں جانتا تو میں بتا دوں کہ میں مصر کا جانا مانا اوباش ہوں اور کوئی بھی جان بوجھ کر مجھ سے بیر نہیں باندھتا۔ تو آخر میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اس کی اس بات کو سن کر سلطان نے سوچا کہ یہ کیا جانے کہ میں اس کے پیچھے کیوں پڑا ہوں۔ اگر وہ سچ بتا دیتے تو اس شخص نے جتنی اکڑ سے سلطان کو پکڑ رکھا تھا اتنی ہی بےچارگی سے سلطان کے پیروں میں پڑ جاتا۔ سلطان نے وقت ضائع کیے بغیر اس شخص کو اپنا اصل چہرہ دکھا دیا۔ اپنا بھیس بدلا ہوا روپ ہٹاتے ہی جب سلطان کا اصل چہرہ سامنے آیا تو اس شخص کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے پہچان لیا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی اس نے اپنے وہ ہاتھ جن سے اس نے سلطان کا گریبان پکڑ رکھا تھا، ان ہاتھوں سے سلطان سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ لیکن سلطان کے پاس اتنا وقت تھا ہی نہیں۔ انہوں نے صرف اس سے ایک ہی سوال کیا، اس فروخت کیے جانے والے بچے کے متعلق۔ سلطان نے پوچھا کہ اس بچے سے تمہارا کیا رشتہ تھا؟ یہ سنتے ہی اس انسان کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ اس قدر بےچارگی نمودار ہو گئی کہ سلطان کو اپنے سوال پر ہی افسوس ہونے لگ گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس شخص نے کہا، وہ میرا بیٹا تھا، میرا سگا بیٹا، لیکن میری بیوی اسے اپنے پاس رکھنے پر تیار نہیں تھی۔ اسے دیکھتے ہی میری بیوی کا پارا چڑھ جاتا اور آئے روز ہمارے گھر میں اس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں مجبور ہو کر اس انسانوں کے بازار میں فروخت کرایا، لیکن اس کی یاد میرے دل سے نہیں نکلتی اور میں خود کو مجرم تصور کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ شخص رونے لگ گیا اور روتے روتے زمین پر بیٹھ گیا۔ سلطان نے جب اس کی یہ حالت زار دیکھی تو انہیں بے حد افسوس ہوا، لیکن اپنی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے کے لیے سلطان کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ سلطان کو اپنے سوالوں کے جواب مل چکے تھے، اب ان کا اس شخص کے ساتھ کوئی کام نہیں تھا۔ جانے سے پہلے انہوں نے اس شخص کو ایک کام کہا، ایک ایسا کام جس کا کرنا بے حد ضروری تھا۔ اس کے بعد سلطان خاموشی سے اپنے محل کی جانب جلدی سے روانہ ہو گئے۔ اب انہیں اس قصے کا خاتمہ کرنا تھا۔ محل واپس آتے ساتھ ہی سلطان نے سوچا کہ اب اس گتھی کو سلجھا لیا جائے۔ انہوں نے وزیر کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ وہ شخص جو کل ایک انوکھی شکایت لے کر آیا تھا، اس سے اس کی بیوی، اس کے بیٹے اور اس کی ماں کو محل کے اندر بلا لیا جائے۔ سلطان حقیقت کو پہچان چکے تھے۔
بس اس حقیقت کو ان لوگوں کے سامنے لانا ضروری تھا۔ وہ شخص جو یہ نہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی اس بچے کے آنے کے بعد اپنے شوہر سے لاتعلق کیوں ہو گئی ہے، اس کا جواب جاننا ضروری تھا، اور اس لڑکی کی ساس اس کا محل میں آنا ضروری تھا، اور آخر میں رہتی وہ کنیز جو سلطان کے محل میں ہی کام کیا کرتی تھی۔ ان سب کی موجودگی میں سلطان جو کچھ بتانے والے تھے وہ بے حد خوفناک تھا، لیکن سچ کو سامنے آنا ہی تھا۔ اسی لیے سلطان اپنے دربار میں انتظار کرنے لگے۔ ان کا جاہو جلال ان کے چہرے سے جھلک رہا تھا، تو حیران تھے کہ انسان اپنے ذہن میں کیسی کیسی سازشیں رچا لیتا ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کنیز اپنے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے محل کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا کہ سلطان نے اسے کیوں یاد کیا ہے۔ اس نے اپنے بچے کو یوں خود سے جکڑ رکھا تھا جیسے کوئی اس کا بچہ اسے چھین لینے والا ہو۔ اس کے پیچھے پیچھے سر جھکائے اس کا شوہر داخل ہو رہا تھا، اور ان تمام افراد کے پیچھے اس بہو کی سانس کھوجتی ہوئی نظروں سے محل کے ارد گرد دیکھتی ہوئی محل کے اندر داخل ہوئی۔ وہ بے حد متجسس تھی کہ آخر سلطان اس روز ان کے گھر تشریف لائے اور آج اپنے محل میں ان لوگوں کو کیوں بلایا ہے۔ یقیناً سلطان کے پاس ان لوگوں کے لیے کوئی بڑی خبر ہے۔ یہی بے چینی ان سب کو لاحق تھی۔ ان سب کی بے چینیوں کا علاج سلطان کے پاس تھا۔ کنیز کے شوہر نے اندر آتے ہی سلطان کو سلام کیا اور کہنے لگا، اے میرے سلطان، آخر آپ نے ہم سب کو آج کیوں یاد کیا ہے؟ میں نے آپ سے اپنی ایک بے حد ذاتی بات کہی تھی، کیا آپ میرے سارے گھر والوں کے سامنے آج میرا تماشا تو نہیں بنانے والے؟ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کی ایسی کوئی خواہش ہے تو آپ اس سے باز آ جائیں۔ میں بہت مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا تھا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری ماں کے سامنے میری حالت زار عیاں ہوں۔ سلطان نے جب اس کی بات سنی تو کہنے لگے، بے فکر رہو، کسی کی حالت زار کسی کے سامنے عیاں نہیں ہوگی، لیکن جو سچ ہے وہ سامنے آئے گا۔ ہر وہ انسان جو دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے اسے اس کے دھوکے کا صلہ ملنا چاہیے تاکہ اس کی آنکھوں پر بدی پٹی کھل جائے۔ اتنا کہتے ساتھ ہی سلطان نے وزیر کو آواز دی۔ وزیر سلطان کا اشارہ پہچان گئے اور اس نے ایک شخص کو پکڑ کر دربار کے اندر دھکیل دیا۔ یہ وہی شخص تھا جس سے سلطان حال ہی میں مل کر آئے تھے، جس نے اپنا بچہ مصر کے بازار میں فروخت کیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کا بچہ خریدنے والے بھی سامنے ہی موجود تھے۔ اب یہ خوش قسمتی تھی یا پھر سلطان کا طے کیا ہوا لایا عمل، اس بات کا فیصلہ آنے والے وقت میں کرنے والا تھے۔ جو ہی یہ شخص اندر داخل ہوا، اپنے بچے اور ان کے ساتھ ان تمام افراد کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ بچہ خرید کر اپنے گھر لانے والا کنیز کا شوہر بھی تذبذب کا شکار اس انسان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جسے اس نے لپالک بچہ خریدا تھا۔ ان سب سے بے نیاز، سب سے بری حالت کنیز کی تھی، جو پھٹی پھٹی نظروں سے اس شخص کی جانب تھکی جا رہی تھی۔ اس کی حالت یوں تھی کہ چند ہی لمحے بعد گویا وہ زمین پر گر جائے گی۔ جب اس نے اس شخص کو دیکھا تو اپنے بچے کو جھپٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا، ایسے جیسے اسے بے حد خوف محسوس ہو گیا ہو کہ یہ بچہ اسے چھن جائے گا۔ اس کے اس طرح بچے کو اپنے گلے سے لگانے پر اس کی ساس نے طنزیہ کہا، اپنے اس لپالک بیٹے کو اس قدر چومنے کی ضرورت نہیں، بھلا سوتیلے بچے کی بھی کوئی اتنی قدر کرتا ہے جتنی کہ تم کر رہی ہو؟ تمہیں تو میری اور اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے۔ سلطان نے جب اس بوڑھی عورت کی یہ بات سنی تو کنیز کی جانب اپنا رخ کیا اور کہنے لگا، اے کنیز، کیا یہ بات سچ ہے کہ یہ تمہارا لپالک بیٹا ہے؟ کیا یہ واقعی سوتیلا بیٹا ہے جس سے تم اس قدر محبت کرتی ہو کہ اس کے آنے سے تمہیں اپنے شوہر میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی اور تمہیں دنیا جہان میں صرف ایک یہی بچہ نظر آنے لگا؟ آج تم ان سب کے سامنے بتا دو کہ تمہارا اور اس بچے کا کیا رشتہ ہے، اور جو سب تمہیں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کے سامنے تمہارا سچ آنا بے حد ضروری ہے۔ کنیز نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کے آنسو اس کے چہرے پر لکیریں بناتے ہوئے بہنے لگے۔ بچہ اس کے ہاتھ میں کانپنے لگ گیا۔ جب بچے کی گرفت کمزور پڑی تو یکایک اس نے چھلانگ لگائی اور ایک شخص کی جانب دوڑ پڑا جس نے اسے مصر میں فروخت کیا تھا۔ بچے کے انداز میں عجیب سی بے ساختگی تھی۔ اس نے اس شخص کو پکارا، ابا جان، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ نے تو کہا تھا میں اماں جان کے پاس جا رہا ہوں، جلدی آپ بھی میرے پاس آ جائیں گے، لیکن آپ نہیں آئے، بلکہ اماں آپ کسی نئے گھر میں رہتی ہیں، میں بھی ان کے ساتھ وہیں پر رہتا ہوں، آپ بھی وہاں پر آ جائیں۔ بچے کی اس معصومانہ بات نے محل کے در و دیوار ہلا دیے۔ سلطان نے کنیز کی طرف مڑ کر کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم ان سب کو حقیقت بتا دو۔ کنیز نے جب دیکھ لیا کہ اب خاموش رہنا مناسب نہیں تو ہلکی ہلکی سسکیوں کے درمیان کہنے لگی، اے میرے سلطان،
یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ میرا لے پالک بیٹا ہے اور میں اس سے بے حد محبت کرتی ہوں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ یہ میرے پہلے شوہر کی اولاد ہے اور میرا سگا بیٹا ہے۔ میری پہلی شادی اسی شخص سے ہوئی تھی جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، لیکن اس شخص نے میری قدر نہ کی۔ آئے روز اس نے میرے مار پیٹ کی، اور جب یہ بیٹا پیدا ہوا تب بھی اس نے مجھے کوئی خوشی نہ دی۔ بہت عرصہ اس کے ساتھ رہنے پر بھی مجھے اپنی وفا کا کوئی صلہ نہ ملا۔ آخرکار اس نے ایک دوسری عورت کے لیے مجھے چھوڑ دیا اور یہ بچہ مجھ سے چھین لیا۔ میں نے اسے بہت منت سماجت کی کہ یہ بچہ میرے حوالے کر دے، لیکن اس بچے کو چھین کر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ایک اچھا انسان نہیں۔ مجھے چھوڑتے اس نے اسی عورت سے شادی کر لی اور میں اپنی قسمت کو روتے ہوئے اپنے والدین کے گھر چلی آئی۔ آپ نے مجھے سہارا دیا اور اپنے محل میں کنیز کا درجہ دیا۔ میں آپ کے محل میں کام کاج کرنے لگی۔ میرا موجودہ شوہر جو آپ کے پاس میری شکایت لے کر آیا تھا، اس نے مجھے آپ کے محل میں دیکھا اور مجھے شادی کے لیے پیغام بھیجا۔ میرے والدین کو اس کے رشتے میں کوئی عذر محسوس نہ ہوا، لیکن ہم میں سے کسی نے اسے یہ نہ بتایا تھا کہ میں پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں تھی۔ میرے والدین کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اس بات کی اطلاع اسے دی جاتی تو یہ کبھی بھی مجھ سے شادی نہ کرتا، لیکن اس بات کو چھپا کر میں اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ آخرکار میری شادی اس شخص سے ہو گئی۔ شاید میری اس بات کو چھپانے کا صلہ ہی یہی تھا کہ شادی کے بعد خدا نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا۔ ہزار دعائیں دم درود کروانے کے باوجود بھی مجھے حمل نہ ٹھہرتا۔ اگر ہو بھی جاتا تو چند ماہ بعد ضائع ہو جاتا۔ اولاد جیسی نعمت کی مجھے ضرورت تھی، کچھ اس لیے بھی کیونکہ میں اپنا بچہ پیچھے چھوڑ کر آئی تھی۔ میں دن رات اس کی یاد میں کڑنے لگی۔ میرے غم کو دیکھتے ہوئے میرے موجودہ شوہر نے سوچا کہ وہ مجھے بازار سے بچہ خرید کر لا دے۔ جب میں نے اس کا یہ ارادہ جانا تو میں نے چپکے سے اپنے پرانے شوہر سے رابطہ کیا، جو اپنی موجودہ بیوی کے ہاتھوں سخت تنگ تھا۔ اس کی بیوی میرے بیٹے کو مارتی پیٹتی تھی اور اسے اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہ تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ کسی طریقے سے اس بچے کو میرے شوہر کے ہاتھوں بازار میں فروخت کر دے، تاکہ یہ کسی اور کے گھر جانے کی بجائے میرے ہی پاس آ جائے۔ میرا پرانا شوہر مجھ سے تنگ ضرور تھا، لیکن اپنے بیٹے سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ اسی لالچ میں کہ وہ ایک اچھے گھر میں پرورش پائے، اس نے مصر میں جا کر اپنے بیٹے کو فروخت کر دیا۔ یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ میرے شوہر نے ہی میرے بیٹے کو خریدا اور سیدھا مجھ تک لے آیا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میری اجڑی ہوئی دنیا پھر سے بس گئی ہو، میں پھر سے زندہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ مجھے سب کچھ دکھائی دینا بند ہو گیا۔ اپنے بیٹے کی اتنے لمبے عرصے کی جدائی کے بعد میں اس کے اوپر اپنی بے پناہ محبت نچھاور کرنے لگی۔ اس بات کا میرے شوہر نے غلط مطلب اخذ کر لیا کہ میں اس سے بیزار ہو گئی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ میں تو اپنے عرصے دراز کی ممتا کو تسکین دے رہی تھی۔ بس اتنی سی میری کہانی ہے۔ یہ کہانی سناتے ہی کنیز سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ وہ ایک ایسی ماں تھی جو سماج کے ہاتھوں اپنی اولاد کو پیار کرنے پر ہی سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر سلطان نے بے حد افسوس سے اس کے پرانے شوہر کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، افسوس ہے کہ تم نے اس ہیرے کی قدر نہیں کی، مگر تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اپنی موجودہ بیوی کے ساتھ رہو جو تمہاری عزت نہیں کرتی۔ اگر وہ تم سے محبت کرتی تو کبھی بھی تمہارے اتنے معصوم اور چھوٹے سے بچے کو گھر سے باہر نہ نکالتی۔ تم اب جا سکتے ہو۔ سلطان کی یہ بات سنتے ہی اس شخص کے چہرے پر شرمندگی پھیل گئی۔ اس نے سلطان سے معافی مانگی اور الٹے قدموں محل سے باہر نکل گیا۔ پورے محل میں کنیز کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ کنیز کی ساس جو اس سارے واقعے کے دوران اب تک تو خاموش تھی، یکا یک بولنے لگی، اے سلطان، اس عورت نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اس نے جھوٹ بول کر میرے جوان بیٹے سے شادی کی۔ یہ پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں تھی، اور اب اس نے میرے بیٹے کو اولاد جیسی خوشی بھی نہیں دی، بلکہ اپنے پہلے شوہر کی اولاد لا کر ہمارے سر پر بٹھا دی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے بیٹے سے کہیں اسے طلاق دے دیں اور کسی دوسری کمواری لڑکی سے شادی کر لے۔ یہ اس لائق نہیں کہ ہمارے گھر رہے۔ اس کی یہ بات سننی تھی کہ سلطان غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے، اے عورت، تیرا حساب کرنا بھی باقی ہے۔ یہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں یا طلاق دیتے ہیں۔ پہلے سے شادی شدہ ہونا اور بچے کی ماں ہونا کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں، جھوٹ بول کر شادی کرنا برا ضرور ہے، لیکن اگر اس کا شوہر چاہے تو اسی بات کے لیے معاف کر سکتا ہے۔ تجھے اس بارے میں بولنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ تجھے جس چیز کا جواب دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے۔ یہ کہتے ہی سلطان نے اپنی جیب سے وہ سیاہ رنگ کی چیز نکالی جو اسے کنیز کے گھر گلدان میں سے ملی تھی۔ جو ہی سلطان نے اپنا ہاتھ بلند کر کے اس چیز کو سامنے کیا، عورت کا رنگ اڑ گیا، وہ تھر تھر کانپنے لگ گئی
اس نے جان لیا کہ اب موت اس کے سامنے کھڑی ہے اور جو کچھ اس نے کیا ہے اب اس سے بچنا ناممکن ہے۔ کنیز اور اس کے شوہر کے چہرے پر بھی سوالیہ نشان تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ کنیز نے سلطان سے سوال کیا، اے سلطان، آخر یہ کیا چیز ہے؟ اس کا میری ساس سے کیا تعلق ہے؟ اس پر سلطان نے کہا، یہ چیز مجھے تمہارے کمرے سے ایک گلدان کے اندر رکھی ہوئی ملی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تم احتیاطاً اس چیز کو وہاں رکھ دیتی تھی، کیونکہ نہ تو یہ بہت زیادہ چھپا کر رکھی ہوئی تھی اور نہ ہی بہت زیادہ عیاں کر کے۔ تم ہی بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے؟ کنیز نے کہا، اے سلطان، یہ تو وہ دوا ہے جو میری ساس نے حمل ٹھہرنے کے لیے مجھے بنوا کے لا کے دی تھی۔ میری ساس کا یہ کہنا تھا کہ اس دوا سے میں جلد اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جاؤں گی۔ شادی کے اگلے ہی دن سے مجھے یہ دوا استعمال کروا رہی ہیں اور میں بھی اس دوا کے استعمال میں کوئی کوتاہی نہیں برتتی۔ یہ سننا تھا کہ سلطان نے کنیز کی ساس سے کہا، شاید تمہیں دھوکہ دینے کے لیے اپنے بیٹے کے علاوہ کسی اور کو چننا چاہیے تھا۔ سلطان نے کنیز اور اس کے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں حکمت کو جانتا ہوں۔ یہ دوا اس لیے استعمال کی جاتی ہے تاکہ اولاد کی پیدائش کو روکا جا سکے۔ وہ خواتین جو مزید اولاد کی خواہش مند نہیں ہوتی، وہ اس جڑی بوٹی کے استعمال کرتی ہیں تاکہ ان کے ہاں مزید اولاد نہ ہو۔ جب میں نے اسے تمہارے گھر میں دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ ایک ایسی عورت جو خود اولاد کی بے حد خواہش مند ہے، وہ اس جڑی بوٹی کا استعمال کیوں کر رہی ہے۔ لیکن اب میں اصلیت جان گیا ہوں۔ اس کے بعد سلطان نے اس کنیز کی ساس کو دمنگ آواز میں پکارا اور کہا کہ جلد بتاؤ کہ آخر یہ کھیل کیا ہے۔ کنیز کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا تھا اس نے اسے اس کے پیروں پر کھڑا رہنے کے قابل بھی نہ چھوڑا۔ اب اس کے پاس ایک ہی حل تھا کہ وہ روتے دھوتے مدد کی درخواست کرتی، اور اس نے یہی کیا۔ خوب اونچے اونچے آنسو بہا کر وہ سلطان سے کہنے لگی، اے سلطان، مجھے معاف کر دیں۔ یہ دوا میں نے ہی اپنی بہو کو دی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ میری بہو جو ہی بچہ پیدا کرے گی تو میرے بیٹے کی نظر میں اس کی قدر و قیمت اور بڑھ جائے گی۔ میں اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ چونکہ میرے بیٹے نے اس سے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے مجھے یہ عورت کبھی بھی پسند نہیں تھی۔ میں بس یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح میرا بیٹا اس کو چھوڑ دے، لیکن یہ کمبخت تو اسے محبت میں اس قدر اندھا ہے کہ بچہ بھی خرید کے لا کر اس کو دے دیا۔ اب تو مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ اسے سچی محبت کرتا ہے۔ یہ دوا میں نے بہت ہی محنت سے ایک مہنگے حکیم سے بنوائی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی اس کے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اس سے کہا، اماں جان، میں آپ سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی کہ اپنی بیوی سے، لیکن آپ کو میرے محبت کے حصول کے لیے میری ہی خوشیوں کا گلا گھونٹنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ میں کتنے سال تک اولاد کے لیے تڑپتا رہا ہوں۔ نہ صرف میں بلکہ میری بیوی بھی اولاد کے حصول کے لیے دن رات دعائیں کرتی تھی۔ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ ہمیں جھوٹی دوائیں کھلا کھلا کر بانج بنا رہی ہیں۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ میرے دل سے کبھی نہیں نکلے گا۔ اس کی ماں رونے لگی اور روتے روتے معافی مانگنے لگی۔ سلطان جانتے تھے کہ ماں کی معافی آخر ایک دن اثر ضرور کرے گی۔ جو کچھ وہ کر چکی تھی اب آئندہ اسے نہیں دہرائے گی۔ اس لیے سلطان نے اس کے بیٹے سے کہا کہ وہ اپنے رویے میں لچک اور نرمی پیدا کرے، اور جو کچھ اسے اپنی ماں کے ساتھ کہنا ہے وہ گھر جا کے کہے۔ آئندہ کے لیے سلطان نے اس بوڑھی عورت کو سخت سرزنش کی۔ اسے اس طریقے سے لوگوں کی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ کنیز خاموش کھڑی سارے منظرنامے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو دوا اس امید پر کھا رہی تھی کہ جلد اس کے ہاں اولاد ہو جائے گی، وہ در حقیقت اسے بانج بنا رہی تھی۔ مگر وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا شوہر خود ہی اپنے ماں سے سوال جواب کر رہا تھا، اس لیے اس کا خاموش رہنا ہی مناسب تھا۔ جب سلطان نے دیکھا کہ سارا منظرنامہ کھل چکا ہے تو اس نے کنیز سے کہا، اے کنیز، اپنے بیٹے سے محبت جائز اور فطری عمل ہے، اور اولاد کی دوری کے سبب جو تمہارے اندر تڑپ پیدا ہوئی ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن وہ شخص جو تمہاری محبت میں مارا مارا پھر رہا ہے اور تم سے صرف اپنے لیے توجہ کا طلبگار ہے، تمہیں اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد کے حقوق کے ساتھ ساتھ تمہیں شوہر کے حقوق بھی مکمل طور پر ادا کرنے چاہیے، ورنہ تم یقیناً خدا کے ہاتھ جواب دہ ہو۔ کنیز سلطان کی بات جان چکی تھی۔ اب جب یہ ساری بات اس کے شوہر کے سامنے تھی تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ میری بیوی اپنے پہلے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھے۔ میرے لیے وہ بھی میری اولاد جیسا ہی ہے۔ اس کی اس بات نے کنیز کے دل میں بے حد محبت اور عقیدت بھر دی۔ سلطان جانتے تھے کہ ان کی آنے والی زندگی اب بے حد حسین گزرنے والی ہے۔